نعرہ تکبیر۔ کافی احباب مجلس عزا میں تشریف لائے ہیں۔ جس طرح خالق کائنات کا نام بلند ہے، اعلیٰ ہے، بلند آواز سے یک زباں ہو کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، مل کے بآواز بلند سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلامہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صلوات۔ دعا ہے خالق کائنات، رحمان و رحیم، محسن و کریم، حافظ و حفیظ، ناصر و نصیر، میرا وہ کریم مالک برادر سید شبیر حسین شاہ اور ان کے فرزندان سید شجاعت علی نقوی اور ان کے برادران کی یہ صف اعلیٰ جو ہر سال اسی مقام پر ذکر حسین کے لیے بچھائی جاتی ہے، مالک اس صف میں آنے والے تمام شیعہ سنی برادران کی نیک حاجات قبول و منظور فرمائے۔ سادات کا یہ خرچ و اخراجات، ماتمداری، نوحہ خوانی، پڑھنے والوں کی پڑھائی، مولا کی لنگر و نیاز، یہ تمام کی تمام جو کوشش کی گئی ہے ذکر حسین کے لیے، حسین کا خالق اسے شہدائے کربلا کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تھکے تو نہیں بیٹھے میرا دوست، کیونکہ انسان جب تھکتا ہے
تو اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ تھکاوٹ کا علاج سکون ہے. جسم تھکے تو اس کا علاج آرام کرنا ہے، سکون کرنا ہے، اور جب روح تھکے تو اس کا علاج ذکر حسین میں آ کر مجلس حسین سننا ہے. روح کی تھکاوٹ کا علاج ذکر حسین ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ واحد یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے پر لفظ نہیں لکھا نہیں ہوتا. میری بات سمجھے یا میں سمجھا نہیں سکتا. اس دروازے پہ نہیں کوئی بھی آئے اس کے لیے لفظ نا نہیں لکھا ہوتا. آنے والا جو بھی مانگے اس کو ملتا ہے. کسی کو اسی وقت مل جاتا ہے اور کسی کو ذرا ٹھہر کے ملتا ہے. کسی شخص نے آ کے میرے چھٹے لال ولایت سے پوچھا، صلوات پڑھے محمد والے محمد کہ مولا آپ کے پاس خیر آئے تو اسے اسی وقت ملتا ہے. ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگتے تھک جاتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ مولا فرماتے ہیں کہ سنو، جو تم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو اور مانگتے ہو وہ ہمارے نزدیک تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتا، اور جو ہمارے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے اسے تمہیں سمجھ نہیں پاتے. تو یہ دروازہ وہ ہے جس پہ لفظ نا کی گنجائش نہیں ہے. جو بھی جھولی لے کے آتا ہے اسے ملتا ضرور ہے، کوئی سمجھ جاتا ہے تو کچھ رہ جاتا ہے. تو اپنے آپ کو تھکاوٹ کی طرف نہیں لے کے جانا. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کیونکہ رات کا کافی وقت ہو چکا ہے، اور میرے بعد قاری القصائد ذاکر یاسر غفار کوثر انہوں نے بھی پڑھنا ہے، پھر ماتمداری بھی ہونی ہے، لنگر و نیاز کا بھی اہتمام ہے. تو جلدی جلدی کچھ باتیں ہو جائیں اس گھر کی کہ جس گھر میں جبرائیل آ کے کبھی کبھی پریشان ہوتا ہے. توجہ ہے؟ میں نے جو لفظ کہا ہے اس لفظ کا ذمہ دار. کبھی کبھی جبرائیل آ کے کہ وہی لے کے آیا ہوں، پیغام کہاں دینا ہے، کیونکہ خدا نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ یہ جبرائیل نے سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد. تو یہ وہ گھرانہ ہے نا جی کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. یہ الگ الگ ہو تو کوئی علی بن کے آتا ہے، کوئی حسن بن کے آتا ہے، کوئی حسین بن کے آتا ہے، کوئی باقر العلوم بن کے آتا ہے، کوئی جعفر صادق بن کے آتا ہے، کوئی موسیٰ کاظم بن کے آتا ہے، کوئی علی رضا بن کے آتا ہے، کوئی محمد تقی بن کے آتا ہے، کوئی علی نقی بن کے آتا ہے، کوئی حسن عسکری بن کے آتا ہے، کوئی مہدی آتا ہے. لیکن جب یہ یکجا ہوتے ہیں تو یہ کلنا محمد بن کے آتے ہیں. یہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ اس گھرانے کے لیے حکم کیا ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے نا جی،
وہ دو حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، قرآن نے کھل کے اوپنلی یہ اعلان کر دیا ہے۔ ایک سوال آ گیا ہے، اگر تھکے نہ ہوں گے، یہ قرآن 2000 سے لے کے 2022 تک جو 22 سال زندگی کے گزار کے بیٹھے ہیں، سارے بچوں کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن اس دور میں نازل ہوا ہے یا کئی سو سال پہلے نازل ہوا ہے؟ اچھا، قرآن کی بسم اللہ سے لے کر والناس تک کسی آیت میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کسی حکم میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تو پھر بحث تو ختم ہو گئی نا۔ قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں تھے، اب مرضی ہر بندے کی اپنی ہے، مولوی کی مانے یا قرآن کی مانے۔ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہیں سے مراد کیا ہے؟ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، لفظ ہوتا ہے موجودگی کے لیے، حاضر رہنے کے لیے۔ آج مجلس ہے، مجلس تھی نہیں، مجلس ہوگی نہیں، آج مجلس ہے۔ مجلس میں جی سننے کے لیے عوام بیٹھی ہے، پڑھنے کے لیے پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ یہ لفظ ہیں، کسی بلا کا نام نہیں، یہ ہے حاضر رہنے کے لیے، کہ لفظ ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہیں، یاد رکھیے گا، رسول وہ نہیں جو 40 سال کے بعد رسول بنے، رسول وہ ہے کہ جو پہلے سے رسول ہو۔ اب میں چلتا ہوں تھوڑا سا قرآن کی طرف۔ میں نے کہا ہے نا کہ دو حصے ہیں اس آیت کے، محمد رسول اللہ، ترجمہ پورا سن لیجئے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہ بات ہو رہی تھی کہ آیت پڑھ کے ترجمہ چھوڑ جاتے، ٹھیک ہے جی، پہلے ترجمہ پورا کر دو۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، وہ کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ دو حصے ہیں جی، ایک رسول کے لیے ہے، دوسرا جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں رحم دل ہیں اور کافروں پہ سخت ہیں۔ اب کون کافروں پہ سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے، یہ بات کی بات ہے، گھنٹے کی بات انشاءاللہ منٹوں میں کر کے جاؤں گا، پریشان نہیں ہونا۔ ایک صلوات پڑھے، میں گفتگو کو آگے لے کے چلوں۔ رسول ہیں۔ آج بھی کسی سے پوچھو نا کہ آدم، چپ کر گئے، آدم نبی کوئی بھی نہیں کہے گا کہ تھے، ہیں۔ پھر کہا جائے گا 1,24,000 نبی تھے نہیں، ہیں۔ پھر کہا جائے گا جی کہ آدم پہلا نبی ہے۔ یہ لفظ ہے اور ہیں پہ ساری بات ہے میرا دوست۔ قرآن تھا نہیں، قرآن ہے۔ شیطان تھا نہیں، شیطان ہے۔ اچھا، یہیں پہ ہم رک جاتے ہیں۔ شیطان کتنے ہیں جی؟
میرے سامنے اس ٹائم وکیل بھی بیٹھے ہیں، پروفیسر بھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، پڑھے لکھے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ شیطان کتنے ہیں میرا دوست؟ تھوڑا سا بولیں۔ ایک ہے۔ ایک اگر ہو تو وہ پھر ایک ہی جگہ ہوگا، ہر جگہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ کوئی بھی اگر ایک ہے وہ ایک ہی جگہ ہوگا، ہر جگہ تو نہیں ہوگا۔ اب حسین آباد میں اگر پوچھا جائے کہ جی شیطان اچھے کاموں سے روکتا ہے، سب کہیں گے جی ہاں شیطان ہے، روکتا ہے۔ اب اگر حسین آباد والے اچھے کاموں سے رکے ہیں تو پنڈی والے کیوں رکے ہیں؟ شیطان تو ادھر ہے، ادھر کیا ہے؟ پنڈی والوں سے پوچھو تو وہ بھی کہیں گے جی شیطان ہے، لاہور والوں سے پوچھو وہ بھی کہیں گے ہے۔ جس زبان سے پوچھو گے کسی زبان میں انکار نظر نہیں آئے گا۔ پھر حیران ہوتا ہوں میں علم پہ کہ جو جاہل مطلق ہے، جو کفر کے لیے بندے کو اٹھا کے لیے جاتا ہے، جو کفر کے کاموں کے لیے آمادہ کرتا ہے، گناہوں کے لیے آمادہ کرتا ہے، برے کاموں کے لیے آمادہ کرتا ہے، اس میں تو اتنا یقین ہے کہ وہ ہر جگہ ہے، اور جو وارث دین ہے اس کے لیے سوچ میں آ جاتا ہے۔ یعنی جو برا کام بتائے وہ ہے، جو رحمت للعالمین بن کے آئے اس کے لیے سوال کیسا؟ میں تو یہ حیران ہوں یہ سوال پوچھا کیوں جاتا ہے؟ او بابا قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، رسول وارث قرآن تھا، وارث قرآن ہے اور وارث قرآن رہے گا۔ رسول کے لیے اور اس رسول کے لیے کہ جس کی نبوت کا اگر اقرار کوئی نبی نہ کرے تو وہ نبی نہیں بنتا۔ آدم جو نبی بنایا گیا، قرآن ہے یار، میری باتیں تو ہے نہیں، اٹھاؤ سورہ بقرہ۔ اللہ نے نہیں کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، اللہ نے بنایا ہے نا خلیفہ، خلیفۃ اللہ ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں خلیفہ کو، اقرار کرتے ہیں خلیفہ کا۔ اللہ کہتا ہے مانو خلیفۃ اللہ کو، ہم خلیفۃ اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم اصحاب کرام کو مانتے ہیں۔ یاد رکھنا خلیفہ اور ہے، صحابی اور ہے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بنے، صحابی وہ ہوتا ہے جو رسول کی رسالت پہ ایمان لائے اور رسول کی صحبت میں بیٹھے، جو رسول اسے دے اسے لے لے، جس سے منع کرے اس سے رک جائے۔ کون بدبخت ہے جو صحابی کا منکر ہے؟ میں یہاں پہ آتا ہوں تو مجھے خصوصی طور پہ یہ حکم ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے علاقے کے لوگ آگے بیٹھے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ آئیں بسم اللہ، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے میرے بھائی۔ مولا اس سے اور زیادہ بخت عطا فرمائے۔ عظیم باپ کا عظیم بیٹا ہے، اور وہ ذاکر جو واقعی جناب سیدہ کا منظور نظر ذاکر تھا، وہ ظاہری طور پہ نہیں ہے لیکن اس کی روح آج بھی موجود ہے۔ بلندی درجات ذاکر عبدالغفار کوثر مرحومہ والا اللہ مقامہ کے لیے بلند تر صلوات۔ آدم پہلے بنا، توجہ ہے،
اللہ نے کیا کیا؟ اب میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ جی خمیر کیسے گوندا گیا، کس نے گوندا، مجھے اس سے نہیں لینا بھائی، گوندنے والا جانے، جس کا بنا ہے وہ جانے، جس گراں جانا نہیں اس کا نہ آگے لینا، ٹھیک ہے جی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جاؤ قرآن پڑھ لو، قرآن سے پوچھ لو کہ جس نے بنایا ہے وہ کون ہے، جو بنا ہے وہ کون ہے۔ ہاں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ پہلے پتلا بنایا ہے، پتلا بنایا بھی گیا، پھر اسے سوکھنے کے لیے رکھا بھی گیا۔ اب بات تو قرآن کی ہے نا، کوئی سمجھے تو اس کی مرضی، نہ سمجھے تو اس کی مرضی۔ یہ جو پتلا آدم کا بنایا گیا تو سجدہ کیوں نہیں کیا گیا؟ پریشان ہو گئے ہیں۔ پتلا جو بنایا گیا یاسر بھائی تو آدم کا تھا، سجدہ فوراً کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ اگر اس وقت پتلے کو سجدہ کر دیتا کون؟ اس وقت کا فرشتہ، تو آج پتلے والے کہتے کہ ہم پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ جو پہلا سجدہ ہوا تھا وہ تو پتلے کو ہوا تھا نا۔ اللہ نے کہا نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہی کیا تھا نا سوال، کیوں بنا رہے ہو خلیفہ؟ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سنو، پتلا بنے گا ضرور، لیکن سجدہ پتلے کو نہیں، پتلے میں داخل ہونے والی روح کو ہوگا۔ اب جو روح اللہ آئے گا اسے سجدہ ہوگا۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، جب بھی کعبے میں روح اللہ آئے ہم کعبے کی طرف سجدہ کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا روح سے تعلق ہے، پتلے سے نہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں رہیں گے، کافروں پہ سخت ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کون ہے رسول کے ساتھ جو آپس میں رحم دل ہیں؟ رحم دلی کیا ہے؟ رحم دلی یہ نہیں کہ میں نے اگر 50 کا نوٹ جیب میں ڈالا تو کوئی مانگنے کے لیے آ گیا اس میں سے 10 نکال کے دے دیا، یہ رحم دلی نہیں ہے، یہ کنجوسی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ انسان کی فطرت ہے نا۔ رحم دلی کیا ہے؟ جب رحم دلی کا پوچھا گیا تو سورہ دہر سامنے آ گئی۔ اٹھاؤ قرآن، سورہ دہر اٹھاؤ۔ وَيُطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیت جو اتری ہے ویسے اتر گئی ہے یا کسی کے عمل کو دیکھ کے اتری ہے؟ رحم دلی ہے نا، رحم دلی کو ذہن میں رکھو۔ بس آخری بات ہے میرا دوست، رحم دلی کیا ہے؟ روزہ رکھا گیا، اب تفسیروں میں بھی نہیں جاتا، کوئی کہتا ہے جی بخار کی وجہ سے رکھا گیا، کوئی کہتا ہے جی منت کی وجہ سے رکھا گیا۔ اب قرآن کی طرف جاؤ تو قرآن تو اور کہتا ہے یار بخار اور معصوم یہ کوئی ربط نہیں ہے۔ کیوں کہ عیب معصوم کے قریب آ نہیں سکتا، نقص معصوم کے قریب آ نہیں سکتا، جس کے پاس نقص آ جائے وہ معصوم ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یاد رکھنا یہ بخار والا چکر نہیں ہے، یہ بخار والا چکر اسی طرح پھیلایا گیا ہے جس طرح خیبر کے لیے آنکھوں کا چکر پھیلایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بخار نہیں، منت کا ایک روزہ رکھا گیا، اور رکھا آل محمد نے نہیں، نیت کس نے کی؟ جو کنیز بن کے آئی ملکہ تھی، اور اس کی جوتی اس کی سلطنت پہ حکومت کرتی رہی، نام محمونہ تھا، آل محمد کے پاس آئی تو فضا ہو۔ روزہ رکھا، دیکھا رسول نے کہ روزے کا ارادہ ہے،
رسول نے بھی وہی فعل انجام دیا۔ مختصر کر دوں، پانچوں ہستیوں نے روزہ رکھا۔ اب جو ہی روزہ رکھا، افطاری کے وقت، میں جلدی میں اس لیے نہیں گزر رہا کہ کافی میرے اہل سنت جماعت کے برادران لا کے بیٹھے ہیں، میرے ایک ایک لفظ کو وہ صحیح طرح سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں۔ اینڈ روزہ کھولنے کے وقت، افطاری کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی، وَيُطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا مسکین تھا۔ یہی بات ہے نا جی کہ مسکین، سارا کھانا اٹھایا دے دیا، مسکین چلا گیا، لے کے چلا گیا، نمک سے روزہ افطار کیا ہے یاسر بھائی، دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر آواز آئی کون ہو؟ یتیم ہوں، کھانا دیا چلا گیا۔ ابھی مزہ نہیں آ رہا، سوال کروں گا تو پھر مزہ آئے گا۔ مسکین تھا، لیا چلا گیا، یتیم تھا، لیا چلا گیا، اسیر تھا، لیا چلا گیا۔ جاؤ اٹھاؤ تاریخ، ثابت کر کے دو، مسکین کون تھا، یتیم کون تھا، اسیر کون تھا؟ ایک دن آیا مسکین بن کے آیا، ایک دن آیا یتیم بن کے آیا، ایک دن آیا اسیر بن کے آیا۔ بس کہنے کا حق دو نا یار کہ جس دن اسیر بن کے آیا نا، بس جو ہی واپس پلٹا نا، فوراً آواز قدرت آئی، ان سے جا کے کہہ دے میرا حبیب وَيُطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یتیم، مسکین، اسیر آنے والا کوئی اور نہیں، جبرائیل تھا۔ تو اس دروازے پہ تو فرشتے بھی آتے ہیں میرا بھائی، تو یتیم بن کے آتے ہیں پرورش کے لیے کہ یہ پالتے ہیں۔ تو ان چکروں میں ہے کہ پالنے والا کون ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ اپنی پراپرٹی کسی کے نام کر دیتے ہیں نا، تو وہ ہر جگہ آپ کا ڈنکا بچاتا ہے کہ جی مجھے پراپرٹی دے دی گئی، مجھے پراپرٹی دے دی گئی، ساری جائیداد میرے نام ہو گئی۔ جنہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے کر دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی مرضیوں کو اپنی مرضی نہ کہے، ان کے فعل کو اپنا فعل نہ کہے، ان کے کام کو اپنا کام نہ کہے؟ کیا اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ تو یتیم تھا، ہم نے تیری پرورش کی؟ جا اٹھا تاریخ، اٹھا قرآن، ثابت کر کے دے رسول کی پرورش کس نے کی تھی، رسول کو پالا کس نے تھا؟ رسول اگر مسکین تھا تو غنی کس پہ ہوا؟ جب پرورش کی طرف جاؤ گے تو ابو طالب سامنے آئے گا، جب مال کی طرف جاؤ گے تو بی بی خدیجہ سامنے آئے گی۔ بس میرا دوست، گفتگو لمبی ہو گئی، میرا بھائی کافی دیر سے انتظار میں ہے، آگے بھی ڈیوٹیاں ہوں گی۔ اسی بات کی تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ نبی کو پانے والے کو کافر سمجھتے ہیں، اسی بات کا تو دکھ ہے۔ ان کی دعوتیں بھی کھاتے ہیں، اس کو کفر کا بھی فتویٰ لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اسلام کو ضرورت تھی دو چیزوں کی۔ مسائل میں نے لمبا نہیں پڑھنا، بھائی یاسر تفصیل سے آپ کو مسائل سنائیں گے۔ کربلا کا سفر ختم ہو گیا، اختتام ہو گیا سفر کربلا۔ جملہ بدل کے کہہ دوں، شاید ابھی تک کوئی سمجھ نہیں سکا، علی کے بیٹوں کا سفر ختم ہو گیا، علی کی بیٹیوں کا سفر شروع ہو گیا۔ عزاداران حسین، قائد ملت جعفریہ آغا حمد علی موسوی نے عشرہ محرم کے بعد عشرہ بیمار کربلا کا اعلان کیا ہے۔
یہ ایام سید الساجدین کے شروع ہونے والے ہیں۔ کون سید الساجدین؟ جو ایک وقت میں سید الساجدین بھی ہے، زین العابدین بھی ہے۔ میرا وہ امام جو خون کے آنسو روتا ہے۔ منہال نے پوچھا مولا ہر وقت شام شام کر کے روتے ہو، مولا نقصان تو تیرا کربلا میں بڑا ہوا ہے، بابا کربلا میں مارا گئے، اکبر کربلا میں مارا گیا، مولا کربلا میں بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن شام کو کیوں روتے ہو؟ کہا منہال جو کربلا میں نقصان ہوا ہے وہ ہماری وراثت میں تھا، جو شام میں نقصان ہوا ہے وہ ہماری وراثت میں نہیں تھا۔ عزاداران حسین وہی سید الساجدین ہے جسے زیور پہنائے گئے۔ میرا مولا شام کے بازار میں جب داخل ہونے لگا، یزید ملعون نے اعلان کیا 10,000 ناچنے گانے والے بلائے جائیں۔ جب ناچنے گانے والوں کو بلایا گیا، علی کی بیٹیاں جو داخل ہوئی، ناچنے والوں نے ناچنا شروع کیا، گانے والوں نے گانا شروع کیا۔ ہائے سجاد میرے مولا تیرا اپنا مقدر، جو ہی قدم سجاد نے رکھا، بازار کا جو ماحول دیکھا، میرے مولا کی آنکھوں سے خون جاری ہوا۔ بازار میں چلتے چلتے مالک اشتر کی بیٹی کی کنیز ہے، اس نے دیکھا عجیب سما ہے، کچھ قیدی قید ہو کے آئے ہیں۔ یہ قریب آ کے کہنے لگی، او قیدی تو بتا تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں نے کسی مرد کو خون روتے نہیں دیکھا۔ اے قیدی اپنا تعارف کرا، تو کون ہے جو خون رو رہا ہے؟ کہا جا اپنی مالکن کو بلا کے لے کے آ۔ وہ دوڑتی ہوئی مالک اشتر کی بیٹی کے گھر گئی، جا کے کہنے لگی بازار میں عجیب سا سما ہے، کچھ قیدی آئے ہیں، ایک قیدی ہے جو خون کے آنسو رو رہا ہے، میں نے خون رونے کا سبب پوچھا ہے۔ اس نے کہا جا اپنی مالکن کو بلا کے لے کے آ۔ مالک اشتر کی بیٹی کو جلال آیا، جلال میں آ کے وہ بازار کھڑی ہو گئی، آ کے کہنے لگی او قیدی اگر تو قیدی نہ ہوتا میں تجھے سزا دلواتی، کیا تجھے پتہ نہیں کہ میں مالک اشتر کی بیٹی ہوں؟ آئے میرے مولا تیری بیٹیوں کا مقدر مالک اشتر کی بیٹی ہو کے وہ برداشت نہ کر سکی کہ شرابیوں کے بازار میں اس کا نام لیا جائے، علی کی بیٹیوں کا نام لیتے رہے۔ لے لو بدلے علی کی بیٹیاں آ گئی ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا، سید الساجدین نے جب سر اٹھایا، دیکھ کے کہنے لگے کلثوم مجھے پہچان، انا زین العابدین، انا زین العابدین، میں زین العابدین ہوں۔ کہا مولا تو زین العابدین ہے تو یہ نیزے پہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ میرا بابا حسین ہے۔ کہا اگر یہ تیرا بابا حسین ہے تو یہ بیویاں کون ہیں؟ کہا یہ میری پھوپھیاں ہیں۔ اب پھوپھیوں کا نام آیا، منہ پہ پیٹ کے کہنے لگی اگر یہ تیری پھوپھیاں ہیں تو عباس کہاں ہے؟ عباس کی آنکھ کھلی، کہا مولا کربلا میں اجازت دیتے آج زہرا کی بیٹیاں یوں شام کے بازار لعنت اللہ علی القوم الظالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔